बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इस व्लॉग में बहुत सी आम चीज़ें डिस्कस करनी है, स्पेशली आलमी मंजरनामे से रिलेटेड एक और मुल्क है जिसके महलों के अंदर अवाम ने कब्जा करना शुरू कर दिया श्रीलंका के बाद, और पाकिस्तान का सीरियस कंसर्न है, स्पेशली इन दिनों के हवाले से जो इस वक्त अयाम चल रहे हैं। पाकिस्तान का कंसर्न उसके साथ है। पाकिस्तान पे इसका बराह रास्त इम्पैक्ट कैसे होगा, पाकिस्तानियों का इस पर बराह रास्त इम्पैक्ट कैसे होगा। मैं इराक की बात करना चाह रहा हूं, उसकी डिटेल बहुत ज्यादा अहम है। व्लॉग के आखिर में वो आपको बताने कि ये क्या हो रहा है। इस वक्त 8 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं, लेकिन ये सिचुएशन क्या बनी और पाकिस्तान को किस तरीके से एहतियात करनी है, ये अहम तरीन चीज़ों की डिस्कशन पॉइंट्स के अंदर। तो व्लॉग को आपने एंड तक मुकम्मल देखना। दीगर पाकिस्तान के अंदरूनी जो दाखिली सूरत हाल उससे मुतलिक भी आपको आगाह करना है सैलाब ज़दगान के साथ। जी हाँ, हमेशा ही इम्तिहान की घड़ी में कौमें कामयाब होती हैं और दुनिया भर में देखा गया है, लेकिन हम बुरी तरह नाकाम चल रहे हैं सैलाब मुतासरीन की मदद करने के हवाले से, और बल्कि अपना जो पोर्ट्रे है इम्पैक्ट वो इस तरीके से कर लिया गया है कि ऐसा लग रहा है कि हम दुनिया की किसी भी तहजीब याफ्ता कौम से बहुत ज़्यादा पीछे। उसकी कुछ डिटेल्स आपको बतानी है, अदालती कार्रवाइयों से मुतालिक बताना है, कल इमरान खान साहब ने जाना है वो आपको बताना है, इलेक्शन कमीशन, काफ़ी चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूँ। और आखिरी पोर्शन आपने ज़रूर देखना वो इराक से मुतल्लिक है। जी, शहबाज गिल जी दरख्वास्त ज़मानत उनकी मनसूख हो गई है जी, मुस्तरद कर दी गई है। फ़ैसला कल ये महफूज किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के समझ रहे थे कि आज ये फ़ैसला जो सुनाया जाएगा, ये तासुर दे रहे थे कुछ हल्के, कुछ ना कुछ किया जाएगा उनकी ज़मानत के हवाले से। यूँ किया जाए कि तासुर ये था कि किसी तरीके से सेशन कोर्ट से या इस्लामाबाद की जो कचहरी है उससे ही इस फैसले को मैनेज किया जा सके, और अकॉर्डिंग टू उनके खदशात के वो ही हुआ है। बहरहाल इस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर गई है जी। वहाँ चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अतर मिनल्ला, उनको बहुत अच्छे से पता है कि इंसानी हकूक़ क्या है और सियासी केसेस किस किस्म के होते हैं और ज़ाती अनाद क्या चीज़ होती है। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत उम्मीद है कि चीफ जस्टिस की अदालत में उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, चाहे इसके कि जो सर्टन जो ग्रुप है मौजूदा हुकूमत के जो हामी ग्रुप है उसमें साफ़ी हज़रात भी हैं, वो इस चीज़ को बड़ा बायस लेते हैं अतर मिनल्ला साहब की इस चीज़ को। उन्होंने जिस तरह एक ज़माने में लोहार कोड चल रहा था ना, जी हाँ, उस तरह अतर मिनल्ला साहब को कहते हैं कि जी ये भी बड़े एक्टिव हैं अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। हालांकि आधी रात को उन्होंने भी खोली थी अदालत अपनी, लेकिन बहरहाल जारी बात है हर एक को इत्मीनान तो नहीं दिलाया जा सकता। उमरता बंदियाल पे भी इतने इल्ज़ामात लग चुके थे, हालांकि रात को कोर्ट उन्होंने भी खोली थी सफाइयाँ सफाइयाँ रजिस्ट्रार बुला के। ठीक है, अगर इस हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म करने में अगर बड़े बड़े रोल्स हैं ना, तो उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सुप्रीम कोर्ट का भी है। तो खैर हर बारी आप हर एक को मुतमईन नहीं कर सकते। तो लेकिन बहरहाल अतर मिनल्ला साहब की अदालत में शहबाज गिल का जा रहा है, लेकिन प्लान ही पुलिस का है कि कुछ अर्सा शहबाज गिल को मज़ीद अंदर रखना है। अच्छा, पूरा प्लान है उनका। ना ही कोई चलान पेश किया उन्होंने इस्लामाबाद कचहरी में, ना ही कोई अबूरी चलान पेश किया है, ना ही कोई तफ्तीशी रिपोर्ट जमा कराई है, और ऐसा है उनकी ख्वाहिश है कि मज़ीद कुछ केस डाल के उनको अंदर रखें। शायद अभी सबक उनको नहीं मिला, अभी लेसन उनको नहीं मिला, तो कुछ और डाल के दोबारा से उनको जिस्मानी रिमांड की तरफ लेके जाए। प्लान उनका ये है, मगर असल प्लान परवरदिगार अल्लाह का, और फिर ज़मीन पे जो अदालतें हैं, जो इंसाफ, जो अल्लाह का काम दिया हुआ काम वो जो कर रही है, तो वो बेहतर उनका है। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, बड़ी उम्मीद थी कल के दलाइल की बिना पर, और 2 दिन का वैसे अदालत को बड़ा गुस्सा था कि जो तफ्तीशी था वो रिकॉर्ड लेके कराची चला गया हुआ था, 2 पेशियों पे वो भी नहीं पहुंचा था। बड़ी उम्मीद थी कि दलाल इतने तगड़े कि ये हो जाएगी, लेकिन बहरहाल ये हो गया। मैंने कहा मैं आपको अपडेट दे दूं जी, आर्मी चीफ से मुतलिक दे दूं जी। वो KP के पहुंच गए, पहले पॉलिटिकल इंतज़ामिया दौरा कर चुकी है। आर्मी चीफ हैं बलूचिस्तान, सिंध और KP के और पंजाब, यहाँ बाकायदा तौर पर अपनी कोर्स को बहुत एक्टिव किए हुए और वहाँ चल रही है। तो मैंने आपको बताया था कि हर सूबे में वो जा रहे हैं। तो ये खबर थी और अहम खबर थी कि उनके रिलीफ ऑपरेशन में, क्योंकि जो तबाही KPK में है ना, तबाही पूरे पाकिस्तान में, वो KPK या गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में जहाँ ये पत्थरों का सैलाब होता है, जहाँ दरख्तों का सैलाब होता है और जहाँ ग्लेशियर्स का सैलाब होता है, इधर का दुख दर्द पहुँचते पहुँचते ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ख़त्म हो जाती है। इधर का गम, इधर की तकलीफ़, इधर की वफ़ात, इधर का नुकसान, इधर के जानवरों का, वे हैं ही सख्त जान, पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, तो इनका गम अपना ही होता है। तो बहरहाल शायद ये गम अब
دنیا کے سامنے آ جائے، کیونکہ آرمی چیف ادھر پہنچے. تو میں نے کہا یہ آپ کو بتا دوں جی. اب آ جاؤ جی عمران خان جی. توہین الیکشن کمیشن کا کیس تھا کہ بدتمیزی کرتے ہیں عمران خان صاحب تو چیف الیکشن کمشنر وغیرہ سے. 7 ستمبر تک کی جی مہلت ان کو مل گئی ہے عمران خان صاحب کو اس کیس میں پیشی کے حوالے سے. سنا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں سکندر سلطان صاحب، وہ اس ٹیم سے باہر نکل گئے. اب چاروں صوبوں کے ریپرزنٹیٹیو جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ اس کیس سے متعلق سنوائی کریں گے جی. اور توشہ خانہ میں بھی عمران خان صاحب کو آج مہلت ملی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے جی. ان کو بھی تھوڑا کیس کو تیار کرنے میں وقت چاہیے. دوسری طرف عمران خان صاحب کے ساتھ دیگر لوگ ہیں، اسد عمر ہیں، فواد چودھری. عمران خان صاحب تو فواد چودھری صاحب لاہور ہائی کورٹ کی راولپنڈی بینچ میں کوئی ایشو ہے، اور کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کارروائی سے متعلق روک دیا جی. اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو راولپنڈی بینچ نے 7 ستمبر کو نوٹس جاری کیے گے. آپ 7 ستمبر کو اگر پوزیشن کلیئر کریں اور مزید کسی قسم کا حکم نہیں دینا آپ نے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا گیا ہے. تو میں نے کہا یہ اپڈیٹ بھی بتا دوں جی. دوسرا، عمران خان صاحب کل 2:30 بجے دوپہر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے. ان کا مشہور زمانہ کیس ہے توہین عدالت کیس. اندازہ ہو گیا ہے جی عطر من اللہ صاحب کی کل جو پابندیاں عمران خان کے ساتھ اٹھائی ہیں انہی خطابات کی بنا پر اٹھائی گئی تھی نا، تو وہ اندازہ ہو گیا کہ جی کیا کیس کا رخ ہوگا. لیکن بہرحال تیاری پوری ہے. قانونی پوائنٹس عمران خان صاحب سارے ڈسکس کر چکے ہیں، وکلا کی ٹیم، اور حامد خان صاحب کی خدمات لی ہیں. حامد خان صاحب نے پہلے بھی ان کو اس کیس میں، اس طرح کے کیس میں رخرو کیا ہوا ہے. تو اہم چیز ہے بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی بڑے اچھے سے اندازہ ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی بڑے اچھے سے اندازہ ہے کہ کیس کتنا سینسٹیو اور حساس ہے اور اس پہ فیصلے کی بنا پر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. تو وکلا کی انہوں نے کہا پہلے 15 وکلا کا ہے کہ وکلا کی فہرست دے دیں جی جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پیش ہوں گے، کیونکہ ورسز عدالت ہے نا جی، عدالت کا نوٹس ہے جی. جو 3 رکنی بینچ تھا وہ 5 رکنی بینچ ہو چکا ہے. تو اب وہ لسٹ دے دیں جی، ان کو کارڈ جاری ہوں گے، وہی احاطہ عدالت کے اندر ہوں گے جی. اور ساتھ سے صحافیوں کی بھی لسٹ، 15 صحافیوں کی لسٹ مانگی ہے جی کہ جی وہ بھی دے دیں، ان کو بھی کارڈ جاری ہوں گے، وہی ہوں گے. بس یہ 30 افراد اور جج، بس ان کی ججی استطاعت، ان کی موجودگی میں یہ تمام فیصلہ ہو گئے. تو غیر معمولی انتظامات کر لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. خیر دیکھتے ہیں خان صاحب اس سلسلے میں کیا پلی لیتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، پارڈن مانگتے ہیں، یا وہ اپنے کیسز اس کے حساب سے دیکھتے ہیں. خان صاحب اور قانونی ٹیمیں تو یہی کہتی ہیں کہ خان صاحب نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے جو ایکشن لینے تھے وہ سپریم کورٹ میں لے لیے. ایڈیشنل سیشن جج صاحب سے متعلق، اور جو ایکشن لینے تھے آئی جی سے متعلق وہ بھی درخواستیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دے دی. تو نتھنگ اینی، کوئی بڑی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان سے متعلق کہی جائے کہ عمران خان صاحب نے کچھ ایسا کہا گیا، کوئی قانون ہاتھ میں لیا. دوسرا، اب میں ذرا سیلاب زدگان کے اور آخر میں عراق بتاتا ہوں. سیلاب زدگان سے متعلق سن لے جی. ٹینٹ خیبر پختونخوا میں جو 2000 کا تھا وہ 5000 کا ہو گیا جی، اور جو 5000 کا ہے وہ 10000 کا ہو گیا جی. یہ ہماری حالت ہے، پہلے سن لیں. ٹماٹر کی بائنگ کیپیسٹی ختم ہو گیا جی. آلو، اس سلسلے میں باقاعدہ جسے کہتے ہیں اقتصادی کمیٹی کا اجلاس ہوا جی، اور اس کی ایکسپورٹ تو بند ہوئی ہے، امپورٹ جی ہاں ایران اور افغانستان سے کھولنے کی اجازت لے لی گئی ہے جی. اور افسوس کی مقام ہے کہ دنیا ان امتحانوں میں پاس ہوتی ہے اور ہم ہمیشہ فیل ہوتے ہیں. شخصی بنیادوں پہ نہیں، ایز اے قوم تو ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایز اے نیشن، ایز اے عوام ایک دوسرے کا درد سمجھ لیتے ہیں. ایسے نہیں کہ دنیا کے سب سے زیادہ چیریٹی دینے والے ممالک میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے، لیکن بحیثیت قوم ہم فیل ہو جاتے ہیں. تو یہ حالت ہے، اس پہ پروفٹ کمانا ہے. 2000 والا ٹینٹ 5000 میں، یہ خیبر پختونخوا کی بات کروں، اور 5000 والا ٹینٹ 10000 روپے کا ہو گیا. باقی جو پیپلز پارٹی کے ایم پی اے کے گھروں سے جو نکل رہی امدادی سرگرمیاں اور امدادی سامان جو ان کے گھروں کے اندر انہوں نے آ کے ڈمپ کر دیا ہے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یہ سب چھاپے چھپے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جی. اور یہ جس طرح کی چیزیں دیکھیں کب تک کھا لیں گے، کب تک یہ لوٹ مار کا بازار گرم کر لیں گے. لیکن بہرحال یہ چیزیں ہو چکی ہیں. اب آ جاؤں جی اس بڑی اور اہم ترین خبر جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا جی. سری لنکا کے بعد عراق میں بھی کرپشن کے خلاف لوگ باہر نکلے ہیں. نہایت اہم خبر ہے، پاکستانیوں کے حوالے سے بہت زیادہ اہم خبر ہے. محلوں میں لوگ داخل ہو گئے ہیں، اب تک 8 افراد ہلاک چکے ہیں. انقلاب کا یہ عالم ہے، اب لوگوں کے اندر اویئرنیس یہ آ چکی بھی ہے کہ لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دی، چیزوں کو اپنے معاملات میں ہاتھ میں لینا شروع کر دیا. انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں یہ بات نہیں رہی. تو اس لیے سری لنکا کے صدارتی محل اور پرائم منسٹر کے محل کے اندر داخل وہ سوئمنگ پول کی فوٹیج، سیم وہی فوٹیج اب عراق کے اندر بھی آئی ہے. معاملہ ہے کیا، جلدی سے بتاتا ہوں جی. ان کے ایک مذہبی رہنما ہے مقتدل صدر، ٹھیک ہے، مقتدر صدر. انہوں نے اب لاسٹ الیکشن کے اندر اچھی خاصی سیٹیں لیں، لیکن اپوزیشن کی کم سیٹیں ہونے کے باوجود مقتدر صدر لے کے آتے تھے کہ جی کرپشن ختم ہو، بجلی
کی سپلائی ہو, گیس کی سپلائی ہو, مہنگائی جو ہے اس کو ختم کیا جائے. مقتدر صدر کا یہی نعرہ تھا اور بڑا پازیٹیو سٹانس تھا ان کا اس سلسلے میں. بہرحال کل اچانک انہوں نے 2 دن پہلے اچانک اپنے آپ کو سیاسی سرگرمیوں سے اور سیاست سے اپنی جماعت کو بالکل علیحدہ کر لیا. ہمارے سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا, ہم مذہبی پریچنگ وغیرہ کرتے رہیں گے تو کرتے رہیں گے. تو اس سلسلے میں یہ ہو گیا. لیکن وزیر اعظم کے استعفے کے لیے باقاعدہ کافی دنوں سے گھیراؤ چل رہا تھا. مقتدر صدر کے سیاست سے برات اختیار کرنے کے بعد تو جو پرائم منسٹر کے اوپر زیادہ پریشر تھا, ان کے استعفے کے لیے مطالبہ لوگ شاہی محل کا, جو وزیر اعظم کا جو محل ہے اس کا گھیراؤ کر کے بیٹھے تھے, آج اندر داخل ہو گئے جی. اور پاکستان کا لیے کنسرن یہ ہے کہ اس وقت چہلم امام حسین کے سلسلے میں عراق کے اندر پاکستان سے لاکھوں افراد جاتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں, بائی ایئر بھی, قافلوں کے تھرو, اور بائی روڈ بھی لاکھوں افراد جاتے ہیں. اور ظاہری بات ہے وہ پیسے ویسے بھی دے چکے ہوں گے اپنے سالار حضرات کو. تو ایران نے ہوائی سفر پر پابندی لگا دی ہے جی. ٹھیک ہے, ان کے بارڈر کے اوپر مسئلہ ہے جہاں انہوں نے ایران سے عراق کا ویزا لینا ہے جی, اس سلسلے میں بھی پابندی ہے جی. اور پاکستان کا سیریس کنسرن ہے, اور یہ جتنے بھی افراد جو جانا چاہتے ہیں, ہر مذہب اور فقہ سے لوگ ادھر جاتے ہیں. ہم نے بھی ایک ڈاکومنٹری ادھر جا کے شوٹ کی ہوئی ہے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ حالات دیکھ لیں, پورے عراق میں اس وقت کرفیو ہے, اور ادھر بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے چہلم کے سلسلے میں, اور پوری دنیا سے لوگ دعوت دیتے ہیں, لاکھوں. جی ہاں, بلکہ بی بی سی کی رپورٹ کو 1.5-2 کروڑ افراد سے متعلق ہے کہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں پوری دنیا سے اس جگہ پر. تو ان رپورٹس کی بنا پر حالات اس وقت ایسے ہیں. تو بہت دھیان سے اپنے لوگوں سے بات کر کے یہ نکلیں. پاکستان کا سیریس کنسرن ہے اس سلسلے میں, ساری چیزیں کنفرم کرنے کے بعد اپنے گھر سے نکلیں. اور یہ سیریس ایشو ہے. میں نے کہا میں یہ بھی اپڈیٹ کر دوں. اپنا بہت خیال رکھیں, فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.